السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ فہم قرآن کی اس سیریز میں 11ویں پارے کو انشاءاللہ پڑھیں گے، اور 11ویں پارے کا ربع حصہ، ایک پاؤ جس کو کہا جاتا ہے، وہ سورہ توبہ کا تھا، وہ گزر چکا ہے، لہٰذا باقی جو پارہ ہمارے پاس بچا ہے اس کو انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے، جس میں اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس انسانیت کے سامنے پیش فرمائی ہے۔ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بہت محبوب بندے تھے، ان کے مبارک نام سے سورت ہے۔ یہ سورت مکی ہے، اس لیے اس سورت میں جو ٹاپکس ہیں وہ وہی ہیں جو عام طور پر مکی صورتوں کے ہوتے ہیں، یعنی خاص طور پر عقیدوں کی بات، عقیدوں میں بھی خاص طور پر توحید ہے، رسالت، آخرت، ان چیزوں کا بیان بہت ہی اہمیت کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ گناہوں کے جو مضر اثرات، نقصان دہ جو اثرات پڑتے ہیں انسانیت کے اوپر، اس کا ذکر کیا جاتا ہے، اور جنت اور دوزخ کا تذکرہ ہوتا ہے۔ عام طور پر مکی صورتوں میں ہمیں یہ سب ملتا ہے، آگے اب ترتیب کے ساتھ کئی مکی صورتیں آئیں گی، ان میں بھی یہ چیزیں آئیں گی، پیچھے جو گزر چکی ہیں ان میں بھی ہم نے یہ موضوعات دیکھے۔ یہ سورت شروع ہو رہی ہے کفار کے انکار سے، کہ کفار خدا کی ہونے کا، خدا کی قدرت کا، ایک اللہ کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ اس پوری کائنات میں، پوری یونیورس میں اس ایک اللہ کی نشانیاں بکھری پڑی ہیں، ہر طرف بکھری ہوئی، اس کے باوجود بھی کفار اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اور اس کی شان کا انکار کرتے ہیں۔ دوسری آیت کریمہ سورہ یونس کی جو ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب بات ارشاد فرمائی ہے، فرمایا اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الکافرون ان هذا لساحر مبین۔ اس کا جو انداز ہے آیت کا، اکان للناس عجبا، کیا لوگوں کے لیے، کیا انسانوں کے لیے بڑے تعجب کی بات ہے؟ کیا انسانوں کو اس بات پہ تعجب ہو رہا ہے؟ یعنی جو نبوت کے سلسلہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، نبوت کا سلسلہ جو ہم نے شروع کیا اور اپنے ایک بندے کو ہم نے نبی بنایا اور اس کو ہم نے اتنی باتیں بتائیں، کیا اس بات پر انسانوں کو تعجب ہے؟ یہ بڑے اچنبھے کی بات ہے، بڑی حیرانی کی بات ہے۔ ہماری قدرت کو نہیں جانتے، ہماری شان اور ہماری طاقت سے واقف نہیں ہیں؟ اگر واقف ہیں تو پھر کیوں حیرت میں ہیں؟ یہ آیت کریمہ ہمیں بتاتی ہے کہ شروع زمانے سے ہی انسان کو جو اعتراضات رہے ہیں، جو آبجیکشنز رہے ہیں، ان کا زیادہ دار و مدار، بلکہ پورا ہی کہنا چاہیے پورا دار و مدار ان آبجیکشنز کا اپنی کھوپڑی پر ہے۔ اپنی عقل کو ہم صحیح سمت میں لے جاتے نہیں ہیں، جو لاجیکل نتیجے، جو ریزلٹس ہمارے سامنے آتے ہیں ان پر غور نہیں کرتے۔ ہمارے باپ دادا کے زمانے میں تو یہ ہوتا آ رہا تھا، عقل قبول نہیں کرتی، دماغ میں بات نہیں آتی، یہ سب ہماری دلیلیں ہوتی ہیں اس طرح کی، اور ان چیزوں کی بنیاد پہ ہم اعتراض کرتے ہیں ان بدیہی حقیقتوں پر، ان فیکٹس پر جن پر ذرہ برابر شک نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ وہی فرما رہا ہے اکان للناس عجبا، یہ کوئی تعجب کی بات ہے؟ اس بات پہ حیران ہو کہ اللہ نے انسان کو کیسے نبی بنا دیا، اللہ نے انسان کے پاس وحی کیسے بھیج دی؟ اچھا، اور آج کے زمانے میں تو یہ اور بالکل اس میں اعتراض کی کوئی بات نہیں رہی۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہلکا سا ہم نے اپنے موبائل پہ کلک کیا، ایک چھوٹا سا پیغام یا بڑا پیغام، جو بھی چیز تھی، یا کوئی ویڈیو ہے، ڈائریکٹ جو بھی چیز ہے ہمارے پاس، وہ ہم نے لمحے بھر میں ہزاروں لاکھوں کلومیٹر دور بیٹھے ہوئے ایک آدمی کو پہنچا دی۔ بیچ میں سمندر بھی ہیں، جنگل بھی ہیں، ریگستان بھی ہیں، کچھ پتہ نہیں، پہنچ گئی چیز۔ کیسے پہنچ گئی؟ جب انسان یہ کر سکتا ہے تو انسان کو بنانے والا نہیں کر سکتا؟ انسان آج کر رہا ہے 20ویں 21ویں صدی میں،
خدا ہمیشہ سے نہیں کر سکتا تھا؟ بالکل آج کل کے زمانے میں موجودہ جو زمانہ چل رہا ہے، یقین جانیں اس میں تو اسلامی عقائد بالکل کھل کے سامنے آ گئے ہیں. اگر کوئی نہ مانے تو پاگل پن کے اس کے ثبوت ہے یہ کہ اسلامی عقیدوں کو نہیں مانتا، اسلامی عقیدوں پہ حیرت کرتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے. کیونکہ اب تو حیرت کی کوئی گنجائش نہیں بچی. پرانے زمانے میں اگر لوگ نہ مانتے تب تو بات تھی، آج نہ مانے تو یہ سوائے بیوقوفی کے اور کچھ نہیں. اس لیے اس آیت کریمہ کی ہمارے زمانے میں بہت زیادہ اہمیت ہے کہ یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ ہماری عقل میں بات نہیں آ رہی. یہ بتائیے کہ یہ کام ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. لاجیکل گفتگو کیجئے، منطقی گفتگو کیجئے، عقلی گفتگو کیجئے. ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے اگر، تو پھر آپ کی عقل میں آئے کہ نہ آئے وہ کوئی ثبوت نہیں ہے، وہ کوئی دلیل نہیں. اس پیغام کے ساتھ سورہ یونس شروع ہوتی ہے اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی فطرت، انسان کے نیچر کا بھی بیان کیا. انسان کی فطرت عجیب ہے، کبھی کوئی چیز اچھی ہاتھ لگ گئی آپے سے باہر، کبھی کوئی بری چیز آ گئی تو بالکل ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ اس کے پاس کبھی کوئی خیر تھا ہی نہیں. ہر چیز کو چاہتا ہے کہ اس کی مرضی کے مطابق ہر چیز اسے نظر آئے، رسول اس کی مرضی کے ہوں. حد تو یہ ہو گئی ہے خدا کو بھی چاہتا ہے کہ خدا اس کی مرضی کا ہو. اس طرح کی باتیں پیش کی گئیں. اور اس کے بعد پھر دنیا کی حقیقت بیان کی گئی، خاص طور پر کہ یہ دنیا جو ہے جس کو تم اصل سمجھ رہے ہو، دنیا کو بہت بڑی چیز سمجھ رہے ہو، دنیا ہی کو اصل سمجھ رہے ہو، تمہارے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ یہ دنیا ہی اصل ہے، اس دنیا کے بعد کچھ نہیں ہونا ہے. یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ تم نے آنکھ کھول کے اس دنیا کو دیکھا نہیں ہے. ہر معاملے میں تو عقل لڑاتے ہو، دنیا کے معاملے میں عقل نہیں لڑاتے، دنیا کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. یہ کیسے قائم ہے؟ اور کیا اس دنیا کے اندر، کیا تمہاری عقل، کیا تمہارے زمانے کے سائنٹسٹ، کیا تمہاری منطق، تمہاری لاجک، کیا تمہاری ریسرچ اس نتیجے تک پہنچی ہے کہ اس دنیا کے اندر ایسی طاقت ہے کہ جو کبھی برباد نہیں ہوگی، یا اسے کبھی برباد نہیں کیا جا سکتا؟ کس بنیاد پہ دنیا پہ اکڑتے ہو؟ کس بنیاد پہ دنیا کو ہمیشہ رہنے والی چیز سمجھتے ہو؟ کس بنیاد پہ سمجھتے ہو کہ کبھی خاتمہ نہیں ہو سکتا اس کا، کبھی قیامت نہیں آئے گی، کبھی آخرت برپا نہیں ہوگی؟ کیسے سمجھ لیتے ہو؟ کیا ثبوت ہے؟ کیا دلیل ہے؟ کوئی پروف، کوئی ایویڈینس کچھ ہو تو لاؤ. لیکن سچ یہ ہے کہ کوئی پروف نہیں، کوئی دلیل نہیں، کچھ نہیں. بس ہم رہتے ہیں، ہماری فطرت ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اس دنیا کو بربادی کبھی آنی نہیں ہے، یہ ہمیشہ رہے گی. اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی یہ باتیں بیان فرما کر، یہ ساری چیزیں بیان کر کے، خاص طور پہ دنیا کی حقیقت بیان کر کے، اللہ تعالی یہ بات کہہ رہا ہے کہ دیکھو اس دنیا کی حیثیت اتنی ہی ہے. جیسا کہ کوئی آدمی رات میں بیٹھا ہو، ارے ہاں صبح بس میں کیا بتاؤں وہاں گیا تھا تھوڑی دیر کے لیے، پھر آ گیا وہاں سے. چند لمحوں کا معاملہ ہے. جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں پہنچو گے تو اس دنیا کو تم اسی طرح یاد کرو گے. 50-60 سال، ارے کہاں، لگتا ہی نہیں، لگتا ہے چند لمحوں کی بات تھی. اچھا، اور جس طرح سے ہم اپنا بچپن یاد کرتے ہیں، مثال کے طور پر ہم سوچتے ہیں کہ بھائی بچپن میں ہمارا کتنے سال گزرے، پتہ چلا 8-9-10 سال تو گزرے ہی ہیں، جس کو بچپن کہا جائے. اس وقت کے کتنے واقعات ہمیں یاد ہوں گے؟ 10-15-20-50، اس سے زیادہ تو نہیں یاد ہوتے. پتہ ہی نہیں چلا بچپن تو کہاں چلا گیا، کہاں گزر گیا. یہ جو آدمی بوڑھا ہے اس سے پوچھئے، پتہ ہی نہیں چلا بھائی، یہ کرتے رہے، پھر شادی ہو گئی، پھر اس کام میں لگے رہے، یہ ہوتا رہا، وہ ہوتا رہا، اور پھر بوڑھے ہو گئے، بچوں کی شادیاں ہو گئیں، اب ہم اکیلے ہیں، پتہ ہی نہیں چلا دنیا کہاں گئی. جب یہ اس دنیا میں ہوتا ہے، ہمارے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ ہو رہا ہے، تو پھر یہ پوری جو زندگی ہے اس کے ساتھ نہیں ہو سکتا؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ کل قیامت میں ہم سوچیں
ارے پتہ ہی نہیں چلا، چند لمحوں کی بات تھی. اللہ تعالیٰ وہی فرما رہا ہے کہ دنیا چند لمحوں کا کھیل ہے گل. ایسا لگے گا تمہیں کہ جیسے چند لمحے گزار کے آئے ہو، بس اس سے زیادہ کوئی نہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں لگے گا. اس دنیا کی حیثیت اس سے زیادہ کچھ نہیں. یہ ہمارے سامنے اس صورت میں خاص طور پر دنیا کی حیثیت کو پیش کیا گیا ہے. حضرت نوح کا ذکر کیا گیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے، اور پھر فرعون کا قصہ بیان کیا گیا ہے. خاص طور پر فرعون کا حضرت موسیٰ کے ساتھ جو معاملہ تھا وہ کافی تفصیل کے ساتھ وہ قصہ یہاں پر آیا ہے. اور اس کے بعد پھر حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام کا قصہ آیا ہے. وہ شخصیت جس ذات گرامی سے منسوب ہے صورت، ان کا پھر قصہ آیا ہے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا. اچھا، اس سے پہلے یہ بھی عرض کر دوں، یہ بات ایسے آگے بھی آئے گی کہ فرعون کی جو بربادی کا وقت آیا اس میں بتایا گیا کہ فرعون کو اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی کا جو آخری وقت ہے اس وقت میں اس نے توبہ کرنے کی کوشش کی، اللہ سے لو لگانے کی کوشش کی، اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کی کوشش کی، اور اس نے سمجھنے کی کوشش کی، اس بات کا اعلان کرنے کی کوشش کی کہ خدا صرف ایک ہی ہے اور میں اس کے سامنے سر جھکاتا ہوں آخری وقت میں. لیکن اللہ نے اس کو قبول نہیں کیا. کیوں قبول نہیں کیا؟ اللہ تو ارحم الراحمین ہے، رحمان ہے، رحیم ہے. کیوں قبول نہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس لیے قبول نہیں کیا کیونکہ اس نے ایک اصول بنا دیا ہے، قانون بنا دیا ہے. توبہ، استغفار، ایمان، یہ تمام چیزیں اس وقت تک قبول ہوتی ہیں جب تک آپ کو مہلت ملی ہوئی ہے. جب مہلت ختم تو توبہ کا وقت ختم، استغفار کا وقت ختم، سب ختم. جب تک مہلت ہے تو ٹھیک ہے، آپ کرتے رہیے، گناہ کرتے رہیے، پھر توبہ کر لیجیے، ٹھیک چلے گا. جب مہلت ختم ہو جاتی ہے، اور مہلت کب ختم ہوتی ہے؟ حدیث میں فرمایا گیا ما لم یغرغر، جب تک سانس اٹکنے نہ لگے، سانس پھنسنے نہ لگے، بالکل نظر کی آخری کیفیت جو ہوتی ہے وہ طاری نہ ہونے لگے. اسی طرح سے پوری دنیا کے بارے میں حضور نے فرمایا جب سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا، قیامت کی بہت ساری نشانیاں ہوں گی، ان میں سے ایک نشانی ہوگی کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا. ایسٹ سے نکلتا ہے، ویسٹ سے نکلنے لگے گا، الٹا ہو جائے گا سارا نظام. تو اس کے بعد پھر توبہ کا دروازہ بند، پھر توبہ قبول نہیں ہوگی. یہ بہت ہی اہم بات ہے. ہم میں سے کس کو پتا ہے کہ کب اس کا آخری وقت آ جائے؟ ہم میں سے کس کو پتا ہے کہ کب سانس اٹکنے لگے، کب سانس اکھڑنے لگے، کب نزع کی کیفیت طاری ہو جائے؟ کسی کو پتا ہے؟ کوئی نہیں جانتا. ہم سوچتے رہے چلو توبہ کر لیں گے، چلو معافی مانگ لیں گے، چلو حج کر کے آئیں گے، پھر اس کے بعد نہیں کریں گے. لیکن جب آپ کو کچھ پتا ہی نہیں ہے اگلے لمحے کہ اپنی گارنٹی آپ کے پاس نہیں ہے، تو کس امید پہ آپ چھوڑے چلے جا رہے ہیں؟ مجھے، آپ کو، ہم سب کو بہت ڈرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے اس سے کہا لانا، اب کیا اب آئے ہو توبہ کرنے؟ اب توبہ نہیں. حالانکہ اس جب پانی گھسنے لگا اس کے منہ میں اور ڈوبنے لگا، اسے یقین ہو گیا میں، دم اکھڑنے لگا فرعون کا، تو اس نے کہا آمنت برب موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لے آیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا اب نہیں، اب تو دروازہ بند ہو چکا، اب تو ختم معاملہ. جو کچھ تھا اس سے پہلے کا تھا. یہ قانون ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ اصول ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ کبھی نہیں ٹوٹتا اور یہ ہمیشہ باقی رہے گا. یہ ہم سب کو بہت زیادہ متوجہ کرتا ہے. ہم سب کو اس کی روشنی میں بہت زیادہ ڈرنے کی، ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، اپنی خیر منانے کی ضرورت ہے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں حضرت یونس کا واقعہ بیان کیا. حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے محبوب بندے تھے، اور وہ اپنی قوم کو دین کی طرف بلاتے تھے، لیکن قوم مانتی نہیں تھی. انہوں نے پھر ان سے کہا بھی تھا کہ اگر تم نہیں مانو گے تو اللہ کا عذاب بہت قریب ہے اور تم سب برباد ہو جاؤ گے. وہ لوگ مانتے نہیں تھے. اسی بیچ میں پھر حضرت یونس علیہ السلام جب بالکل عاجز آ گئے اور کسی طرح سے ان کو کامیاب ہونے کی کوئی امید نظر نہیں آئی، تو وہ وہاں سے بستی سے نکل گئے اور چلے گئے وہاں سے نکل کر. یہ بات جو تھی، اللہ تعالیٰ چونکہ نبی کی ہر بات خدا کے اشارے سے ہوتی ہے، اس میں ظاہر بات ہے ہمارے آپ کے لیے تو اس میں کوئی غلط چیز نہیں ہے.
لیکن نبی کا ہر قدم اٹھتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے اٹھتا ہے، اللہ کے اشارے پہ اٹھتا ہے۔ حضرت یونس نے انتظار نہیں کیا اس معاملے میں، بستی چھوڑنے کے معاملے میں، اللہ کے حکم کا، اللہ کے اشارے کا، اور ذرا پہلے وہاں سے نکل گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نوٹس دینے کے لیے، ان کو متوجہ کرنے کے لیے، ان کو تنبیہ کرنے کے لیے، ان کو خبردار کرنے کے لیے، وہ پورا معاملہ ہوا کہ وہ ایک مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیے گئے۔ کشتی میں بیٹھ کے جا رہے تھے، کشتی بار بار ڈاواڈول ہو رہی تھی، کیا کریں کیا نہ کریں۔ لگ رہا ہے کہ کوئی ایسا آدمی ہے جو اپنے رب کو ناراض کر کے آیا ہے۔ کون ہوگا بھائی، کون ہو سکتا ہے، کون ہو سکتا ہے؟ پرچی اچھالو، حضرت یونس کا نام آیا، ارے ان کو تو بھائی ہم جانتے ہیں، تو اللہ کے بڑے نیک بندے ہیں۔ دوبارہ اچھالو، پھر انہی کا نام، دوبارہ اچھالو، پھر انہی کا نام۔ حضرت یونس نے کہا کہ بھائی فوراً انہیں احساس ہو گیا، نبی تھے، انہیں احساس ہو گیا کہ معاملہ گڑبڑ ہو چکا ہے، مجھے اپنے رب کے اشارے کا انتظار کرنا چاہیے تھا، میں ذرا پہلے آ گیا۔ انہوں نے اللہ کی مرضی کے لیے چھلانگ لگا دی کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، اللہ تعالیٰ نے اسی طرح موت لکھی ہوگی تو یہی ٹھیک ہے۔ نبی تھے، جلیل القدر نبی، بہت عظیم الشان نبی۔ اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو بچانے کے لیے انتظام کیا، ایک بڑی مچھلی نے ان کو نگل لیا، اور نگل کر پھر اس نے جا کر ایک ساحل پر ایک کنارے ان کو اگل دیا۔ ظاہر بات ہے وہاں جو اس کے اثرات سے جو آکسیجن رکی اور یہ سب چیزیں ہوئیں، اس کے اثرات سے جو ان کی طبیعت خراب ہوئی، بیمار رہے وہ، اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام کیا، پھر ان کی صحت صحیح ہوئی، پھر وہ واپس اپنی بستی میں گئے، جو دیکھا کہ ہر طرف بڑے نور کی، ایمان کی بہاریں آئی ہوئی ہیں۔ ہوا اصل میں یہ کہ ان کی بستی پر آخونی، بالکل رنگ سرخ قسم کے بادل ان کی بستی کے اوپر آ گئے۔ یہ صرف حضرت یونس کی قوم تھی جو عذاب کے اثرات دیکھ کے ہوشیار ہو گئی، ورنہ عام طور پہ یہ ہے قوم عاد اور سمود کے بارے میں جیسا ہے کہ جب ان کے اوپر عذاب آنے لگا، ہوا چلی تو انہوں بڑے خوش ہو گئے، واہ 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 بڑی اچھی ہوا چل رہی ہے، موسم بڑا اچھا ہو رہا ہے۔ لیکن یہ واحد قوم ہے جس کے اوپر بالکل عذاب پہنچ گیا اور بچا لی گئی۔ ان لوگوں کو فوراً ان کا ذہن کلک کر گیا کہ گڑبڑ ہوئی ہے شاید ہم سے، انہوں نے یونس کہاں، یونس کہاں، یونس کو ڈھونڈو، حضرت یونس نظر نہیں آئے۔ ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا، انہوں نے اپنے پروردگار کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ سب پوری قوم نکل آئی، خوب گڑ گڑائے، خوب روئے۔ اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، عذاب ان کے اوپر سے واپس ہٹا لیا گیا، بس آنے ہی والا تھا کہ ہٹا لیا گیا، اور پھر وہ سب لوگ ایمان لے آئے۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام واپس آئے۔ تو حضرت یونس کی قوم کو مثال کے طور پہ پیش کیا گیا ہے۔ اس سے ہمیں خاص طور پہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم ہم لوگوں کو دیے ہیں ان کو ہو بہو اسی طرح کرنا چاہیے جس طرح حکم دیے گئے ہیں۔ اسی طرح سے دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ جب تک مہلت ہے، اب یہ دیکھیے عذاب آیا نہیں تھا، اس لیے استغفار کیا تو عذاب اٹھا لیا گیا، لیکن اسی صورت میں فرعون کا ذکر ہے، عذاب آ گیا، ڈوبنے لگے، پانی بھر گیا، اب توبہ کر رہے ہیں تو اب قبول نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس قانون کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے اور کوشش کرتے رہنا چاہیے، کثرت سے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیک، یہ بار بار پڑھتے رہنا چاہیے، سوچ کر مانے کے استظہار تھا، پروردگار دن میں جو غلطیاں ہوئی ہوں معاف فرما دے، میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں جو مجھ سے غلطیاں ہوئی ہوں، اور جو غلطیاں یاد ہوئی ہوں ان کا باقاعدہ نام لے کر ان سے توبہ کرنی چاہیے۔ پروردگار آج مجھ سے یہ گناہ ہوا، مجھے معاف کر دے۔ کسی کا حق مارا ہے تو اس کا حق ادا کرنا چاہیے۔ اس معاملے میں بالکل تیاری رکھنی چاہیے اپنی، کب آخری وقت آ جائے کسی کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔